بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کا بلوچستان میں اسکول بس پر بزدلانہ حملہ، 3 بچوں سمیت 5 افراد شہید، متعدد بچے زخمی۔ ISPR کے مطابق آپریشن بنیان مرصوص میں بری طرح ناکامی کے بعد بھارت بچوں کو نشانہ بنانے لگا۔ دہشت گرد اب بھارتی ریاستی ہتھیار کے طور پر پاکستان میں معصوم شہریوں، خاص طور پر بچوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھوں مسلسل تعاقب کا شکار۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی دہشت گرد حملے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ پاکستان، چین اور افغانستان کا دہشت گردی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بیجنگ میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وانگ جی اور امیر خان متقی کی غیر رسمی ملاقات۔ علاقائی سلامتی و معاشی روابط پر بات چیت۔ سہ فریقی تعاون کو علاقائی امن اور اقتصادی ترقی کے لیے اہم قرار دے دیا گیا۔ تینوں وزرائے خارجہ کا سفارتی روابط اور تجارتی اور ترقیاتی تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ BRI تعاون کو وسعت دینے اور CPEC کو افغانستان تک توسیع دینے کا فیصلہ۔ تجارت، انفراسٹرکچر اور ترقی کے فروغ پر عملی اقدامات پر اتفاق۔ چھٹا سہ فریقی وزرائے خارجہ اجلاس جلد کابل میں ہوگا۔ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دنیا بھر میں اس ظلم کا، اس زیادتی کا، دنیا کے کیپٹلز کو سمجھائیں۔ بھارت ایک بہت ہی کمزور وکٹ پہ ہیں۔ پانی کے مسئلے پہ آنے والے نسلیں جنگ کریں گے، یہ تو بہت افسوسناک بات ہے۔ بھارت کا جو الزام تھا وہ جھوٹ پہ مبنی تھا، تو وہ انہوں نے اس انویسٹیگیشن کے پیشکش سے پیچھے بھاگے۔ جنگ کے دوران پاکستان واز ناٹ دی اگریسر، ہم نے اپنے آپ کا دفاع کیا۔ بھارت کو سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دیں گے۔ خطے کے امن کے لیے تمام تصفیہ طلب مسائل حل کرنا ہوں گے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی دفتر خارجہ کی سفارتی کمیٹی کے موجودہ صورتحال پر تفصیلی بریفنگ کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا، بھارت کو پانی بطور ہتھیار استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے ثبوت کے بجائے الزام تراشی کی۔ بھارت نے جھوٹ، نفرت اور تقسیم کے ایجنڈے کا سہارا لیا۔ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق سفارتی کمیٹی مختلف ملکوں کا دورہ کرے گی۔ عالمی سطح پر پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں پیش کریں گے۔ کشمیر سمیت تمام امور پر بات چیت ہونی چاہیے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا، عالمی برادری کے سامنے حقائق رکھیں گے۔ بھارت کا جو ایک گمان تھا کہ ہم یہاں کے چودھری ہیں یا بدماش ہیں یا ہم یہاں کے بڑے ہیں اور باقی، وہ بات تو ختم ہو گئی ہے۔ اب جو بات ہوگی وہ برابری پہ ہوگی، اس میں کوئی ہیجمونک ڈیزائن نہیں ہوگا، اس میں ہم مہذب لوگوں کی طرح بیٹھ کر بات کریں گے۔ لیکن اگر میلی نظر سے دیکھا تو جو اس مرتبہ جواب ملا ہے، اس سے زیادہ سخت جواب ملے گا۔ سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق ملکی سلامتی یقینی بنانے اور دشمن کو شکست فاش دینے پر سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ ترقی آپریشن بنیان مرصوص میں اعلیٰ حکمت عملی اور دلیرانہ قیادت کا اعتراف۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اعزاز پوری قوم، افواج پاکستان، شہداء اور غازیوں کے نام کر دیا۔ کہتے ہیں، فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ صدر پاکستان، وزیر اعظم اور کابینہ کے اعتماد کا شکریہ۔ یہ اعزاز قوم کی عمارت ہے جس کو نبھانے کے لیے لاکھوں عاصم بھی قربان۔ یہ انفرادی نہیں بلکہ افواج پاکستان اور پوری قوم کے لیے اعزاز ہے۔ فیلڈ مارشل پاک فوج میں سب سے بڑا عسکری عہدہ۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ ملک و قوم کے لیے بہترین خدمات کے اعتراف اور مسلح فوج میں غیر معمولی اور مثالی قیادت کے تناظر میں دیا جاتا ہے۔ سید عاصم منیر پاکستان کی تاریخ کے دوسرے فیلڈ مارشل ہیں۔ ایوب خان پاکستان کے پہلے فیلڈ مارشل تھے۔ فیلڈ مارشل آرمی افسروں میں سب سے سینئر 5 سٹار جنرل ہوتا ہے۔ آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی 4 سٹار جنرل ہیں۔ سوشل میڈیا پر فیلڈ مارشل فاتح مارکہ حق عاصم منیر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات۔ عوام کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو زبردست خراج تحسین۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ ہر پاکستانی کے دل کی آواز اور اپنے سپہ سالار سے محبت کا عکاس ہے۔
امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی لاس اینجلس ورلڈ افیئرز کونسل کے وفد سے ملاقات، دو طرفہ اقتصادی تعاون، تعلیم، آئی ٹی اور توانائی سمیت مختلف شعبوں میں مواقع پر بات چیت۔ رضوان سعید شیخ نے جنوبی ایشیا کی سیکیورٹی صورتحال اور آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر روشنی ڈالی۔ سفیر پاکستان نے مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل پر زور دیا۔ پاک امریکہ شراکت داری، ذات دہشت گردی تعاون اور خطے کے چیلنجز پر امریکی کردار کو سراہا۔ پاکستانی سفیر نے دنیا کو بھارت میں ہندوتوا نظریے کے بڑھتے اثرات سے بھی خبردار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت نون لیگ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، سینیٹ الیکشن، پارلیمانی امور، ترقیاتی بجٹ اور دیگر امور پر بحث، اسمبلی کی کارروائی کو مؤثر بنانے اور دیگر ایشوز پر بھی غور۔ ایوان میں سرکاری بزنس کی کارروائی کے دوران حکومتی ارکان کی حاضری یقینی بنانے پر تبادلہ خیال۔ 29 مئی کو سینیٹ نشست پر الیکشن کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ارکان اسمبلی ملاقات بھی کریں گے۔ ججز تقرری میں اب چیف جسٹس کا کوئی اختیار نہیں، ٹرانسفر ہونے والے ججز کی تعیناتی کی کوئی مدت نہیں ہوتی۔ جسٹس محمد علی مظہر کے جسٹس ٹرانسفر کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس، کہا ججز کی مدت کا تعین کرنا اسمبلی کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ آرٹیکل 200 میں کہاں لکھا ہے اسامی خالی ہو تو جج کا ٹرانسفر نہیں ہو سکتا؟ بانی تحریک انصاف کے وکیل ادریس اشرف نے دلائل دیے، عدالت آئین کی وضاحت تو کر سکتی ہے، ججز کا ٹرانسفر مستقل نہیں عبوری ہوتا ہے۔ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 طرح کے ججز ہیں۔ لاہور میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں 9 مئی مقدمات کے ٹرائل میں تیزی، جلاؤ گھیراؤ کے موقع پر موجود پولیس اہلکار نے حماد اظہر، محمود رشید اور دیگر کے خلاف بیان ریکارڈ کرا دیا۔ بیان کے مطابق حماد اظہر، محمود رشید اور اسلم اقبال کی قیادت میں 150 سے 200 لوگ کلمہ چوک پر جمع ہوئے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے کارکنوں کو اشتعال دلایا۔ مشتعل ہجوم نے کنٹینر اور وارجن کے کیبن کو آگ لگا دی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر ملزموں کے وکلاء کو جرح کے لیے طلب کر لیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا بقایا جات کی ادائیگی کے لیے وفاق کو خط، متن کے مطابق فروری سے اپریل تک ایف پی آر نے 9,300 ارب روپے جمع کیے۔ خیبر پختونخوا کا حصہ 849 ارب روپے بنتا ہے۔ فائنانس ڈویژن نے خیبر پختونخوا کو 803 ارب روپے جاری کیے۔ شارٹ فال کے 42 ارب روپے واجب الادا ہیں۔ رقم کی ادائیگی کے لیے فائنانس ڈویژن کو بار بار درخواست کی گئی۔ فروری تا اپریل کی بقایا رقم ابھی تک موصول نہیں ہوئی۔ صوبے کو مالیاتی بحران سے نکالنے کے لیے مثبت جواب کی ضرورت ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے تمام شہریوں کے لیے لائف انشورنس اسکیم کی منظوری دے دی۔ قومی اسمبلی اجلاس میں 6 نکاتی ایجنڈا زیر بحث، اراکین اسمبلی کے لیے وقفہ سوالات ایجنڈے میں شامل۔ پولی کلینک اسپتال کی ایمرجنسی سے ڈاکٹرز کے غیر حاضر رہنے پر توجہ دلاؤ نوٹس۔ اسلام آباد کے ڈیرہ غازی خان سے بذریعہ موٹر وے منسلک نہ ہونے سے متعلق بھی توجہ دلاؤ نوٹس۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 645 پوائنٹس کا اضافہ، 1,19,616 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں ڈالر 12 پیسے سستا، 281 روپے 80 پیسے میں فروخت۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹوں میں ملا جلا رجحان، امریکی سٹاک مارکیٹس میں مندی، عالمی منڈی میں خام تیل اور سونا مہنگا۔ پاکستان ریلوے کا عید الاضحیٰ پر 5 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا اعلان۔ پہلی عید الاضحیٰ پر اسپیشل ٹرین 2 جون کو دوپہر 1 بجے کراچی سے لاہور روانہ ہوگی۔ ریلوے ترجمان کے مطابق دوسری عید اسپیشل ٹرین 3 جون کو 10 بجے کوئٹہ سے پشاور روانہ ہوگی۔ تیسری عید ٹرین 3 جون کو لاہور سے کراچی اور چوتھی ٹرین کراچی سے راولپنڈی روانہ ہوگی۔ 5ویں عید اسپیشل ٹرین کراچی سے لاہور کے لیے 4 جون کو رات 8 بجے روانہ ہوگی۔ لاہور میں کینال روڈ پر خوفناک ٹریفک حادثہ، تیز رفتار کار نہر میں جا گری، 3 افراد جاں بحق، ریسکیو ٹیموں نے لاشیں نکال لیں۔ رحیم یار خان میں بس اور منی ٹرک میں خوفناک تصادم، 4 مسافر جاں بحق، 26 زخمی، 16 زخمیوں کی حالت تشویشناک، شیخ زید اسپتال منتقل۔ پولیس کے مطابق حادثہ ڈرائیور کو نیند آنے کی وجہ سے پیش آیا۔
चक झुमरा में ईंटों से भरा ट्रॉलर ट्रेन से टकराने से 15 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। 10 मुसाफिर मामूली जख्मी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत, जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव बरकरार। महकमा मौसमियात का 24 मई तक शदीद गर्मी का अलर्ट। कराची में आज पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री से ज्यादा महसूस होगी। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज्यादा। जनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में सूरज आग बरसाने लगा। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। मानसहरा में बाबूसर नारान शाहराह 6 माह की बंदिश के बाद बहाल। इंतजामिया के मुताबिक अब भारी ग्लेशियर काट कर सड़क पर तमाम रुकावटें खत्म कर दी गईं। तफरीही मकाम बाबूसर टॉप को सयाहों के लिए खोल दिया गया है। 0 पॉइंट से बाबूसर टॉप तक सड़क की बहाली का काम जारी है। गिलगित बल्तिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए ताहाल रास्ता बंद है।